وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی آیات مبارکہ میں پہلے تو اپنی نشانیوں کا اور اپنے کمال قدرت کا ذکر فرمایا تھا، جن میں الحمدللہ ہم نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، تاکہ ہم ہوائیں بھیجتے ہیں خوشخبری لانے والی، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، تاکہ آپ کو اپنی رحمت میں سے کچھ پہنچاؤں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ اللہ کی رحمت سے تم اپنا رزق حاصل کرو. یہ ساری نعمتیں کیوں ہیں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنو. تو اللہ نے فرمایا کہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم ہوائیں چلاتے ہیں، اور جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہوائیں 8 قسم کی ہیں. 4 اللہ نے عذاب کے لیے بنائی ہیں اور 4 اللہ نے رحمت کے لیے بنائی ہیں. تو رحمت والی ہواؤں میں سے مبشرات بھی ہیں، ناشرات بھی ہیں، اور اسی طرح مرسلات بھی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو ہوائیں ہم چلاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو خوشی پہنچاتے ہیں کہ بھئی اب ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، کہیں بارش ہوئی ہے، بارش آنے والی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان ہواؤں کے ذریعے تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، اور جب کشتیاں چلتی ہیں تو تم رزق حاصل کرتے ہو، تجارت کرتے ہو، سامان لے آتے ہو، لے جاتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک میں سامان منتقل کرتے ہو. اور ان ساری نعمتوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو. تو اللہ کا شکر یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان ہو اور صحیح عقیدہ ہو، اس کی الوہیت پہ ایمان ہو، ربوبیت پہ ایمان ہو، صفات پہ ایمان ہو، اسماء پہ ایمان ہو. اور دوسرا شکر کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو نعمت عطا فرمائے وہ اس کے حکم کے مطابق خرچ ہو. یعنی اللہ نے پیسہ دیا ہے تو حلال میں خرچ کرو، حرام سے بچو. اللہ نے طاقت بدنی دی ہے تو حلال پہ خرچ کرو، حرام سے بچو. اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو حلال میں استعمال کرو، حرام سے بچو. یہ شکر ہے کہ جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو. اور ایک درجہ آخری شکر کا یہ بھی ہوتا ہے کہ زبان سے بھی شکر کرو کہ جب کوئی چیز کھاؤ پیو، نعمت، بچہ، اولاد بھی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے پہلی امتوں کے بعد رسول بھیجے، اور وہ پیغمبر دلائل دے کر، معجزات دے کر، نشانیاں لے کر ان کے پاس گئے، لیکن انہوں نے تکذیب کی، انکار کیا، اعراض کیا. پر نتیجہ کیا نکلا؟ فانتقمنا من الذین اجرموا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا، ہم نے ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا.
وقال حقا علینا نصر المؤمنین، اور ہم نے اپنی رحمت سے اپنی ذات پہ واجب کیا ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ تو ایمان والے اگر صحیح ایمان پہ ہوں، صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ نہ ہو، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ کی مدد کبھی تو آتی ہے کہ اللہ دشمنوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، مومنوں کو کامیاب کر دیتے ہیں۔ کبھی اللہ کی مدد آتی ہے کہ مومن بے اعتبار دلیل اور حجت کے غالب آ جاتا ہے اور مخالف جو ہے شکست کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الرياح، اسی کی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے، فتصیر سحابا، پھر وہ بادل بن جاتی ہیں، ویبسطہ فی السماء کیف یشاء، پھر ان بادلوں کو پھیلاتے ہیں آسمان میں جیسا چاہیں، ویجعلہ کسفا، اور پھر ان بادلوں کو تہ بر تہ بنا دیتے ہیں، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر سے کیسے مینہ برستا ہے، کیسے بارش برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر اللہ کے حکم سے وہ بارش جس کو چاہتی ہیں پہنچاتی ہیں، تو پھر تم خوش ہوتے ہو کہ اللہ کی رحمت آ گئی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس بارش کے آنے سے پہلے تم بالکل مایوس ہو چکے تھے، نا امید ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے پھر اپنی رحمتیں برسا دی۔ فانظر إِلَىٰ آثَارِ رحمتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ نے فرمایا کہ تم غور کرو، تدبر کرو، دیکھو، سوچو، غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں کیسے پھیلاتی ہیں اور کیسے مینہ برساتی ہیں، کیسے پانی برساتی ہیں۔ کبھی ہوائیں بھیج کے پانی اٹھاتی ہیں، اوپر جا کے وہ بادل بنتے ہیں، اور کبھی براہ راست اللہ آسمانوں سے بھی پانی برساتی ہیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ فرماتی ہم نے اتارا آسمانوں سے برکت والا پانی، اور کبھی ہوائیں بھیجتے ہیں، وہ ہوائیں آ کے دریاؤں سے سمندروں سے پانی لے کے اڑتی ہیں، اوپر جا کے پھر وہ جم جاتا ہے، پھر وہ بادل بن جاتے ہیں، بادلوں کی تہ پہ تہ بٹھا دیتے ہیں، پھر بادل پانی سے بھر کے سیاہ نظر آتے ہیں، پھر جہاں اللہ حکم دیتے ہیں وہاں جا کے وہ پانی برس جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو کہ مردہ زمینوں کو ہم نے کیسے زندہ کر دیا۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، وہ ذات جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے وہی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کر کے دوبارہ قبروں سے اٹھائیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں، وہ چاہیں تو بندے پہ موت دے دیں، وہ چاہیں تو مردہ کو زندہ فرما دیں، وہ چاہیں تو بالکل پیدا ہی نہ فرمائیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر پھر تیری کھیتیوں پہ ہم ہوا بھیج دیں، اور وہ ہوائیں جب آئیں تو تیری کھیتیاں پہلے پیلی ہو جاتی ہیں، پیلی ہونے کے بعد خشک ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، تو اب بیٹھا ہے پھر ناشکری کرتے ہوئے کہ ہائے میری کھیت کیوں جل گئی۔ اب اللہ کی وہ ساری پہلی نعمتیں بھول جاتا ہے اور کفران نعمت پہ آ جاتا ہے۔ ان سارے دلائل کے بعد اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب فَإِنَّكَ آپ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ دے کے مڑے، وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ، اور نہ اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہیں، إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا،
آپ تو صرف اسی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پہ ایمان لائے، اور وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع کر دیا ہے، مسلمان ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں جیسے کہ 2-4 روز کے سبق میں چل رہی ہے بات، اصل بات تو ہے مومن اور کافر کی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب جن کی حالت مردوں جیسی ہے، بہروں جیسی ہے، اندھوں جیسی ہے، ان کو آپ کیا ہدایت پہنچائیں؟ تو ان آیات مبارکہ پر ابتدائے زمانہ سے لے کر آج تک اختلاف چلا آ رہا ہے، سلف سے لے کر آج تک۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ 3 جماعتیں پیدا ہوئیں، ویسے تو کئی جماعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے۔ اب وہ عام ہے کہ وہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، عامت المسلمین ہیں یا عام بندے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بس نہیں سنتے۔ ان کا ذہن یہ ہے کہ سارا چیز جو ہے یہ زندگی تک ہے، کھانا پینا، اٹھنا سونا، بیوی بچے اولاد، حرکت چلنا پھرنا، یہ سب اس وقت تک ہے جب زندگی ہے۔ جب زندگی ہی نہ رہی اور بندہ فوت ہو گیا، بندہ روح جو ہے پرواز کر گئی، تو اب ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ جیسے کھانا پینا ختم ہو گیا، سننا بھی ختم ہو گیا۔ اب آگے جا کر 2 قسمیں ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں ان کی روح جو ہے وہ علیین میں چلی جاتی ہے۔ علیین جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ ایک مقام ہے، وہاں ارواح المؤمنین ہیں، وہاں تمام ان کے احوال کا ریکارڈ ہے، اور جو کافر ہیں ان کی ارواح جو ہیں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں، اور سجین جو ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے ہے، ایک جگہ ہے، یہاں جا کے اللہ کافروں کی روحوں کو قید کر دیں گے۔ اس لیے قرآن مقدس کی ایک آیت میں بڑی واضح بات ہے کہ ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین، کہ ابرار جو ہیں، اخیار جو ہیں، ان کی روحیں تو علیین میں ہیں، اور فجار جو ہیں یعنی کفار جو ہیں، اشرار جو ہیں، ان کی روحیں سجین۔ تو اب پہلی جماعت کا عقیدہ کیا ہوا کہ جب روح علیین میں ہے یا سجین میں ہے، بات ختم ہو گئی، اس کا تعلق ہی نہیں رہا۔ اور جب کسی چیز میں روح نہ ہو تو وہ کیسے سن سکتی ہیں؟ تعلم ہے یا آرام ہے، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر خدا نہ خواستہ انگلی کو کاٹ دیں پھر مارو، کیا اس کو کیا ہو؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی انگلیاں سن ہو جاتی ہیں، اب اس کو جتنا مارو محسوس ہی نہیں کرتی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن، جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیں گے، وہ سور پھونکیں گے، اور جو زمین پہ اس وقت ہوں یہ سب مر جائیں گے، اور پھر تقریباً 40 سال کے وقفے کے بعد پھر اللہ حکم دیں گے دوبارہ سور پھونکے جانے۔ اور
ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ سور اتنا بڑا ہے اور اس میں اتنے سوراخ ہیں، جتنی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اتنے اس میں سوراخ ہیں، اور جب وہ سور پھونکا جائے گا تو ان کے ذریعے روح جو ہے وہاں سے آ کے اپنے اپنے جسد میں پہنچے گی۔ اور اسی طرح یاد رکھو حدیث مبارک میں یہ بھی ہے کہ دوسرے سور پھونکنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بارش برسائیں گے، اور ان بارشوں کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے اللہ حکم دے گے کہ جہاں جہاں جس بندے کی ہڈی ہے، جوڑ ہے، بال ہے، سب کٹھے ہو جاؤ۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں دوبارہ اپنے اپنے مقام سے آ جائیں گی، چاہے وہ جہاں ہوں۔ اب اللہ حکم دیں گے کہ سور پھونکے ونفخ فیہ، اللہ فرماتے ہیں ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ينظرون، کہ جب دوبارہ روح پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ساتھ دعا کیا کریں اللہ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ ہمارا حشر خیر سے فرمائے، اللہ عذاب قبر اور عذاب حشر سے نجات عطا فرمائے۔ آج ہمارا ایک بڑا ہمسایہ ہے قریبی، ان کے ایک بھائی حضور بخش یہاں کام کرتے ہیں اور ایک بھائی وہاں تھے، وہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بالکل ہمارے وہ زمینیں ملی ہوئی ہیں، ہمسائے ہیں بالکل قریبی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ پاک قبر کو باغ جنت بنائے، اور اللہ جتنے فوت ہو گئے سب پہ رحم فرمائے۔ تو اب جناب سمجھیں ان کا مسئلہ کیا ہوا کہ بھئی روح علیین میں ہے یا سجین میں ہے، بات ختم ہو گئی، مردے نہیں سنتے۔ ایک قول یاد رکھو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے علماء کا کہ انبیاء اور شہداء وہ تو سنتے ہیں، جیسے اللہ نے انبیاء کو دنیا میں حیات نرالی بخشی ہے، شان نرالا بخشا ہے، وہ فرماتے ہیں ان کو اللہ نے یہ بھی شان دی ہے کہ وہ انبیاء بھی سنتے ہیں، شہداء بھی سنتے ہیں، باقی کوئی نہیں سنتا۔ اور تیسری جماعت جو ہے یاد رکھو، اور یہی جماعت جو ہے اسی کی طرف جمہور ہیں، یعنی سب سے زیادہ صحابہ اس قول پہ ہیں، تابعین اس قول پہ ہیں، ائمہ محدثین اس قول پہ ہیں، ائمہ مجتہدین اس قول پہ ہیں، ائمہ فقہا اس قول پہ ہیں، متکلمین وغیرہ بھی اس قول پہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب موت دے دیتے ہیں، انبیاء شہداء اولیاء کی تو خیر بہت بڑی شان ہے، لیکن ہر مردہ سنتا ہے۔ انبیاء تو انبیاء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی سنتے ہیں، شہداء بھی سنتے ہیں، اولیاء بھی سنتے ہیں، اور ہر ایمان والا بھی سنتا ہے، بلکہ کافر مردے بھی سنتے ہیں۔ یہ تین باتیں، اور بعض علماء اس بات پہ بھی قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ انبیاء کی حیات تو ہے، لیکن یہ جو جسد مبارک تھا نا جس کے ساتھ وہ دنیا میں تھے، یہ جسد نہیں، وہ جسد عنصری اور جسد مثالی الگ ہوتا ہے، عنصری نہیں ہوتا۔
وہ کہتے ہیں جیسے سارے انبیاء معراج کی رات حضور پاک کے استقبال کے لیے بیت المقدس میں جمع ہوئے، وہ کہتے ہیں یہ ابدان مثالیہ ہیں، یعنی ایک اللہ بدن مثالی بنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ وہ حاضر ہوتے ہیں۔ بہرحال جمہور کی رائے مبارک یہ ہے کہ سنتے ہیں۔ اسی طرح اب آگے بھی پھر 3 جماعتیں ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی عذاب قبر ہوتا ہی نہیں، نہ عذاب ہے نہ ثواب ہے، سب قیامت کی باتیں ہیں۔ یعنی جب قیامت ہو جائے گی پھر عذاب جن کو ہونا ہے عذاب ہوگا، جن کو ثواب ہونا ہے ثواب ہوگا، قبر وغیرہ میں کچھ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے اس پر بھی وہ دلیل دیتے ہیں کہ قیامت والے دن جب کافروں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ کہتے ہیں کافر جب اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھایا؟ وہ بھئی ہم سو رہے تھے، کس نے اٹھایا ہمیں؟ تو کہا جائے گا یہی تو ہے نا اللہ کا وعدہ کہ تم کو اٹھانا ہے، آج وعدہ پورا ہو گیا نا، یہی بات تو تھی جو انبیاء خبر دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تم نہیں مانتے تھے نا، آج دیکھ لو اٹھے کھڑے ہو گے نہیں۔ تو وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کافر تو مزے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں اٹھایا گیا سونے سے، ان کو تو کوئی عذاب شذاب نہیں ہو، سو رہے تھے۔ اس آیت سے بھی وہ دلیل پکڑتے ہیں۔ اسی طرح وہ اس واقعے سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا نبی ہے۔ آپ کا گزر ہوا ایک بستی پہ، وہ بستی برباد ہو گئی تھی، ویران ہو گئی تھی، گھر گر گئے، درخت گر گئے، بالکل درخت جو تھے ایسے پڑے تھے جیسے وہ ٹنڈ منڈ پڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ دیکھو کیسی بستی یہ آباد تھی، اور آج یہاں کوئی متنفس نظر نہیں آتا، کوئی جاندار نظر نہیں آتا، درخت بھی گر گئے، ہر چیز گر گئی۔ تو قدرتاً خیال آ گیا، وہ بھی اللہ کے قرآن میں ہے کہ او کالذی مر علی قریۃ فہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ جب اس بستی کی ویرانی کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو اللہ کیسے دوبارہ زندہ کریں گے، یہ تو ختم ہو گئے، مٹ گئے، کچھ ہے ہی نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے 100 سال کے لیے اپنے اس پیغمبر پہ موت بھیج دی۔ 100 سال کے بعد پیغمبر کو اٹھایا۔ اب پوچھا قال کم لبثت، کتنی مدت گزاری تم نے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہنے لگا میرا اللہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا دن گزر گیا یا دن کا بھی کچھ حصہ گزر گیا ہے۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ نے فرمایا خدا کے بندے میرے پیغمبر، تم کہتے ہو ایک دن، تم تو 100 سال گزر گیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر انبیاء سنتے ہیں اور انبیاء کو پتہ لگتا ہے تو ان کو تو 100 سال کوئی پتہ نہیں لگا۔ وہ تو 100 سال گزارنے کے بعد کہہ رہے ہیں میں نے ایک دن گزارا ہے، اور انہوں نے تو کسی کی آواز بھی نہیں سنی،
تو ایک دلیل ان کی یہ بھی ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. وہ کہیں گے اللہ تم نے 2 دفعہ ہمیں موت دی اور 2 دفعہ حیات دی. وہ کہتے ہیں موت بھی 2 دفعہ ہے، حیات بھی 2 دفعہ ہے، پھر تیسری دفعہ تو حیات ہے ہی نہیں. کیا مانا ہم پہلے مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، پھر زندہ کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں موت دی اور موت کے بعد پھر هو الذی خلقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. وہ اللہ ہمیں مردہ ہونے سے نکالتے ہیں تو زندگی مل گئی، پھر موت مل گئی، پھر زندگی. تو 2 دفعہ زندگی ہوئی اور 2 دفعہ موت ہوئی. موت کتنے دفعہ ہو گئی؟ 2 دفعہ. اور زندگی کتنے دفعہ؟ 2 دفعہ. ہو کہتے جب موت ہی 2 دفعہ ہے، زندگی 2 دفعہ ہے، تم قبر میں اور زندگی تیسرے دفعہ کہاں سے لے آئے ہو؟ کہتے ہیں موت 2 دفعہ ہے، بس تیسرے دفعہ تو ہو نہیں سکتی، اور زندگی بھی 2 دفعہ. تو اب زندگی وہ کہتے ہیں ملے گی اس دن جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ اٹھائیں گے، اس سے پہلے تو زندگی ہے نہیں. یہ ان کے دلائل ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی عذاب شذاب نہیں، قصہ ختم. وہ کہتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں نا کہیں حدیث میں آ جاتا ہے ذکر عذاب قبر کا، اس سے مراد یہ قبر نہیں ہوتی، وہ ہوتی ہے قبر مثالی ہوتی ہے ارواح میں، علیین میں. یہ قبر تھوڑی ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، نہ عذاب نہ ثواب، خلاص مر گیا دفن کیا، السلام علیکم فی امان اللہ. اب اس میں بھی یاد رکھیں کہ جمہور کا مسئلہ بالکل دماغ میں رکھنا. مسئلے ہیں بڑے مشکل اور بدقسمتی ہے کہ لوگ الجھ گئے، ورنہ اصولاً تو ہمیں ایسے مسائل میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. بھئی جس مسئلے کا ہمارے نہ قبر سے تعلق، نہ حشر سے تعلق، نہ قیامت سے تعلق، نہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم مردوں کے سننے کے قائل ہو یا نہ سننے کے قائل ہو. ایسے مسئلے پہ لڑائیاں، سر پٹول، ایک دوسرے کے خلاف فتوے اور ایک دوسرے کو کفر تک پہنچا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، فحول العلماء، علم کے پہاڑ ہیں، علم کے ستون ہیں، بس کھڑے. تو بہرحال اب جمہور کا مسلک سمجھیں. جمہور کا معنی ہوتا ہے جس طرف زیادہ، مثلا 2 صحابہ ایک طرف ہیں اور 20 صحابہ ایک طرف ہیں، تو ہم کہیں گے جمہور ایک وہ ہیں جن کی طرف 20 صحابہ. یوں سمجھ لیں آپ، علمی اصطلاح ہوتی ہے نا، آپ آسانی کے لیے سمجھ. مثلا 4 امام ہیں، اب 3 ایک طرف ہیں، تو معنی ہے کہ جمہور ایک طرف. ویسے بھی آج کل تو الیکشن کے دور ہیں، زمانہ ہے ووٹ کی بات ہوتی ہے، جدھر ووٹ زیادہ ہو گیا وزن بڑھ گیا نا. تو جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء سنتے ہیں، شہداء سنتے ہیں، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، اور ہر مسلمان مومن سنتا ہے، ہر مردہ سنتا ہے. اور اسی طرح جمہور کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے. اسی لیے ائمہ اربعہ جو ہیں اس بات میں متفق ہیں کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر جو ہے حق ہے، ثابت ہے. لا ينکرها الا ضال او مضل، اس کا انکار جو کرتا ہے وہ گم کردہ رہا ہے، گمراہ ہے. اور قبر سے مراد یہی قبر ہے جو دنیا میں ہے.
جناب ان کی دلیل سنیں کہ وہ کیسے سنتے ہیں۔ اچھا، پہلے جو کہتے تھے نا نہیں سنتے، ان کی ایک دلیل یہ بھی آیت ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا خطاب ہے میرے مدنی مصطفیٰ کو کہ تحقیق آپ موتا کو نہیں سنا سکتے۔ تو اس کا جواب جمہور یہ دیتی ہے کہ یہاں لفظ اسماع ہے، سما نہیں۔ یعنی کیا مانا کہ سنانے سے بھلا ہو جائے، اب سنائیں وہ اسلام لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، توبہ کر لیں، نہیں، اب ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ سنا ہی نہیں سکتے۔ سنانا تو وہ ہوتا ہے نا جسے نفع ہو، جسے فائدہ نہ پہنچے اس سننے کا کیا فائدہ؟ ایسے تو کافر بھی سنتے تھے حضور کا قرآن لیکن ایمان نہیں لے آئے۔ محاورے میں بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اپنے بیٹے کو بڑی نصیحت کی، میری بات سنتا ہی نہیں۔ اب کیا مانا؟ سنتا نہیں ہے وہ، مانا مانتا نہیں۔ تو اس لیے جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو آیت تم پڑھ رہے ہو یہ اسماع کی نفی کر رہی ہے، یہ صرف سننے کی نفی نہیں کر رہی۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ تم مثال دیتے ہو حضرت عزیر کی کہ حضرت عزیر پہ 100 سال موت آ گئی، ان کو کوئی پتہ نہیں چلا، انہوں نے نہیں سنا۔ تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ حضرت عزیر پہ کون گیا تھا آپ مزار پہ جا کے پکارا تھا جس طرح سے آپ کو پتہ لگا کہ انہوں نے نہیں سنا؟ وہ تو ایک ویران بستی تھی، اللہ نے وہی موت دے دی، بات ختم۔ وہاں تو کوئی بندہ گیا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو ایک امتحان کے لیے موت دی گئی۔ تمہارے نزدیک تو 2 موتیں اور 2 حیاتیں، یہ تو تیسری موت ہو گئی، پھر اللہ نے زندہ بھی کر دیا، پھر موت دیں گے۔ اور اگر حضرت عزیر نے اس لیے نہیں سنا اور پتہ نہیں لگا کہ ان پہ موت تھی تو اصحاب کہف پہ تو موت نہیں تھی نا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9۔ اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک ہم نے اصحاب کہف کو غار میں رکھا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ نہ آواز آئے، نہ ڈسٹرب ہو، نہ جاگے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب وہ سو رہے تھے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یہ ان اولیاء اللہ کی کرامت ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتے کہ اب ان کو دائیں لٹا دو، اب بائیں لٹا دو، ایک سر لیٹے لیٹے گرم ہو جائے گا نا بدن، پھر نیند کھل جائے گی۔ تو ہم ان کو بدلتے رہے۔ اچھا اب 309 سال کے بعد اٹھے تو آپس میں بحث کرنے لگے کم لبسنا، بھئی کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہنے لگے لبسنا یومن او بعد یوم، پتہ نہیں ایک دن یا کچھ حصہ۔ اب یہ تو جاگ رہے ہیں، یہ تو مردہ نہیں ہے، یہ تو زندہ ہیں، اللہ پتہ نہ لگنے دے۔ ان پہ تو موت نہیں ہے نا۔ ان میں تو کوئی موت نہیں آئی ہے، یہ تو کوئی بندہ بھی نہیں کہتا کہ اصحاب کہف مر گئے تھے۔ تو اگر اللہ چاہیں تو زندہ کو بھی نہ سننے دیں، اگر اللہ چاہیں تو نیند والے کو بھی نہ سننے دیں، اور اگر اللہ چاہیں تو مرنے کے بعد بھی سنا دیں۔ اس میں جھگڑا کیا؟ یہی تو اللہ پاک کر رہا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، ہم سناتے ہیں۔
دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قبر نہیں ہے اور قبر اور ہے، عالم مثال میں ہے، عالم برزخ میں ہے، تو مردے اسی قبر سے اٹھیں گے یا برزخ والی قبر سے اٹھیں گے؟ پھر یہ تو قبر ہوئی نا، پھر تو نیک آدمی اٹھیں گے 7ویں آسمان پہ، اور بدکردار جو ہیں کافر وہ اٹھیں گے 7 زمینوں کے نیچے سے. یہ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں. اور پھر مردے کو جو دفن کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیا حکم ہے کہ جب بندہ مر جائے علیین پہ جاؤ قبر بناؤ یا زمین پہ بناؤ؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے قبروں پہ جو تشریف لے آئے اور جنت البقیع الغرقد پہ جو کھڑے ہو کے دعا مانگتے یا شہدائے احد پہ دعا مانگتے، تو احد کے دامن میں جاتے یا 7ویں آسمان پہ؟ تو معلوم ہوا قبر یہی ہے. اور حضور نے جو اس مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جب قبرستان میں گزرو تو سلام کرو، کس پہ؟ آسمان پہ جو ہیں وہاں جا کے سلام کراؤ ان کو، یا ان قبرستانوں میں جب گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین. اچھا، اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ جی نوع من الحیات جو ہے وہ تو دیوار میں بھی ہوتا ہے، وہ تو پہاڑ میں بھی ہوتا ہے، پتھر میں بھی ہوتا ہے. نوع من الحیات تو ہر چیز میں ہوتا ہے. ہر چیز جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کا معنی ہے اس میں کچھ نہ کچھ حیات تو ہے. تو اگر نوع من الحیات پہ سلام ہے تو اللہ کے نبی ہمیں حکم دیتے پہاڑوں پہ گزرو سلام کرو، دیواروں پہ گزرو سلام کرو، درختوں پہ گزرو سلام کرو، جس جس چیز پہ تمہارا گزر ہو کہو پہاڑ سے السلام علیکم. وہاں تو حکم نہیں دیا حضور نے کبھی. حضور نے حکم دیا ہے کہ اگر زندہ بندہ بیٹھا ہے تو جا کے سلام کہو. اسی طرح مر جائے تب بھی جا کے سلام کہو. زندہ کو کیوں سلام کرو گے؟ وہ سنتا ہے. اور مرنے کے بعد کیوں سلام کرو؟ اگر نہیں سنتا کیا مطلب پیدا؟ اور یہ دعا ہے تو اللہ کے نبی کہتے دعا کرو ان کے لیے، یہ تو نہ کہتے کہ باقاعدہ سلام کرو. بعض اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ سلام کا معنی ہے سلامتی کی دعا. تو اس لیے حضور نے فرمایا گویا ان پہ سلامتی کی دعا کرو. اگر دعا ہی مقصود ہے تو پھر اسی لفظ سے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ السلام علیکم؟ پھر اتنی لمبی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، کہ بھئی تم ہم سے پہلے گئے تو ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے جس میں میرے آقا نے رحمت دو عالم نے فرمایا کہ ما من احد ما من مسلم، کوئی مسلمان جب مر جاتا ہے اور اس کا کوئی بھائی رشتہ دار دوست آ کے اس کی قبر پہ سلام کہتا ہے جس کو وہ دنیا میں جانتا تھا، تو اب اس کو اللہ قبر میں بھی علم دیتے ہیں کہ تیرا دوست آ کے سلام کر رہا ہے. فَيَعْرِفُهُ، اس کو وہ پہچان لیتا ہے، پھر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آیا حضور پاک نے فرمایا کہ ما من مسلم یسلم علی، کوئی بھی مسلمان جو میرے مزار مبارک پہ آ کر میرے روضے مبارک پہ آ کے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے اس کو میں سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. اور جو دور سے درود پڑھتا ہے علمتہ، ایک حدیث میں مجھے خبر دی جاتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے اللہ نے فرشتے مقرر رکھے ہیں جو درود لے کے مجھے پہنچاتے ہیں. اب یہ بحثیں کرنی جی فرشتے کیسے پہنچاتے ہیں، وہ
جی اتنا دور کا سفر ہے جی کیسے پہنچاتے ہیں؟ تو آسمان کے سورج کی شعاعیں ہم پر کیسے پہنچتی ہیں، چاند کی سورج لائٹیں ہم پر کیسے پہنچتی ہیں، تاروں کی روشنی ہم تک کیسے پہنچتی ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارا ٹیلی فون کے ذریعے صورت اور تصویر کیسے منتقل ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ یہ بنا سکتا ہے تو بندے کا خالق نہیں پہنچا سکتا ہے؟ اور پھر فرشتوں کو تم نے کوئی انسان بنا رکھا ہے۔ ایک زمین سے آسمان جو ہے مسیرت 500 اعوام، حضور نے فرمایا 500 سال کے فاصلے پہ ہے پہلا آسمان، اور دوسرا پھر 500 سال، تیسرا، تو گویا 7 آسمان ہے، 7 کو 5 سے ضرب دیں تو گویا 3500 سال کا فاصلہ ہے، لیکن جبریل اتنی جلدی اتر آتا ہے جیسے پلک جھپکنے کی دیر لگتی ہے۔ صاحب کا روایات میں ایک روایت آتی ہے کہ کسی پیغمبر نے جبریل سے پوچھا کہ آسمان سے زمین پہ آتے ہوئے تمہیں کتنی دیر لگتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر، جب یوسف علیہ السلام کو بھائی کنویں پہ دھکا دے کے پانی میں گرا رہے تھے، میں 7ویں آسمان پہ تھا، اللہ نے حکم دیا جبریل جلدی جاؤ حضرت یوسف کو اٹھا لو تکلیف نہ ہو، تو یوسف پانی پہ نہیں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا۔ تو اگر اتنی رفتار ہے ملائکہ کی تو حضور پہ درود پہنچانے میں تھک جاتے ہوں گے۔ اچھا، اب تمہارے جو کرامن کاتبین ہیں، تمہارے جو ملائکہ حفظہ ہیں، تمہارے جو ملائکہ رات کے الگ ہیں دن کے الگ ہیں، اس لیے حکم ہے نا کہ فجر کی نماز جو ہے اس میں سارے موجود ہوتے ہیں، رات والے جا رہے ہوتے ہیں، دن والے ڈیوٹی سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہمارے اعمال کی روزانہ رپورٹ لے کر جا رہے ہیں وہ کتنی دیر میں پہنچاتے ہیں؟ اگر ان کو 3500 سال لگ جاتا ہو پہنچانے میں تو پھر تو ماشاءاللہ ہماری زندگی 65 سال ہے، وہ تو ایک رپورٹ بھی نہ پہنچائی انہوں نے اللہ کو ہماری، وہ تو راستے میں رہ گئے نا۔ باقی تو ہماری چھٹی ہو گئی، جو مرضی ہے ہم کریں، ہیں ہی نہیں، وہ تو رپورٹ دینے گئے ہوئے ہیں، آئیں گے تو لکھیں گے نا۔ تو اس لیے ہمیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ نے انبیاء کی جسد مبارک کو زمین کی مٹی پہ حرام کر دیا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا خبردار میرے پیغمبر کے جسد کو نہیں چھیڑنا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب اعتراض کریں گے جی کہ نماز تو دنیا میں فرض تھی، قبر میں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو قبر میں تو سورۃ الملک پڑھنے والا بھی پڑھے گا، اور تکلیف تو دنیا میں تھی، آپ آخرت میں سورۃ الرحمن کیوں پڑھیں گے؟ تو سمجھ لیں کہ وہاں پڑھنے والے جو ہیں وہ تلذذاً پڑھیں گے کہ اللہ نے ان کو قرآن سے جو محبت دے دی تھی اس لیے وہ ہر جگہ قرآن پڑھیں گے، وہ قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث ہے جس کو امام بخاری جیسے امام نے، مجتہد اعظم نے، محدث اعظم نے، اور رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، انہوں نے روایت کی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب میں اسراء کے حصے میں جا رہا تھا تو رأیت اخی موسیٰ، میں نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنے قبر میں ہیں، وہ قائم یصلی، اور قبر میں بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ تو معجزہ ہے۔ اچھا، معجزہ کس کا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا یا حضور کا؟ پہلے یہ فیصلہ تو کرو نا۔ حضور کا معجزہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قبر کی کیفیت دکھلا دی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے ہیں۔
اسی طرح پر یعنی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم دو قبروں پہ گزرے تو آپ ٹھہر گئے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، ان پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں بڑی، بلکہ بعد میں فرمایا یعنی وہ اس کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، معمولی سمجھ کے غلطی کرتے رہے اور آج قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ایک حضور نے فرمایا کہ ایک ان میں جو ہے یہ تو غیبت کرتا تھا لوگوں کی، ادھر کی سنی ادھر ماری، ادھر کی سنی ادھر ماری، اس کی سنی اس کو پہنچائی، اور ایک جو ہے وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، یعنی قطرے پڑ گئے چلو کوئی بات نہیں، چھینٹے پڑ گئے کوئی بات، اس وجہ سے عذاب ہو رہا، یعنی اللہ نے عذاب بھی دکھلا دیا اور ساتھ وجہ عذاب بھی بتا دی کہ کیوں عذاب ہو رہا۔ پھر حضور نے حکم دیا کہ سامنے کھجور سے ایک گوشہ توڑ کے لے آؤ، تو صحابی جلدی جلدی گئے، گوشہ توڑا، حضور نے اس گوشے کو چیر دیا دو حصوں میں، ایک اس قبر پہ لگا دیا ایک اس قبر پہ لگا دیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو اس چیز کی تسبیح کہنے سے جب تک یہ درخت سبز ہوتا ہے رطب ہوتا ہے تسبیح کہتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اب حضور نے وہ قبر اس زمین پہ دیکھی تھی یا وہ قبر سجین میں تھی یا علیین میں تھی؟ مرہ بے قبرین، آپ دو قبروں کے ساتھ گزرے، مانا زمین پہ وہ قبریں ہیں۔ اچھا ہماری دوسری برادری جو ہے ماشاءاللہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ایک تو ہے نا وہابی اور ایک ہے گلابی، وہ ہماری حلوائی برادری جو ہے انہوں نے مسئلہ نکال لیا، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور پاک نے خود اوپر کھجور کا درخت لگایا ہے تو بزرگوں پہ ہم پھول کیوں نہ ڈالیں؟ انہوں نے بھی مسئلہ نکال لیا نا ماشاءاللہ، انہوں نے کہا جناب ہم پھول ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، گلدستے رکھتے ہیں، باقاعدہ پانی کے چھڑکاؤ کرتے ہیں، اوپر جا کے ماشاءاللہ ار کے گلاب چھڑکتے ہیں، یہ ساری چیزیں چونکہ حضور نے لگایا ہے، لیکن یہ نہیں کرتے کہ حضور نے جو لگایا تھا عذاب والوں پہ یا ثواب والوں پہ، جن کی قبروں پہ لگایا تھا ان پہ عذاب ہو رہا تھا یا وہ جنت میں تھے؟ ہاں جی، تم بھی اسی لیے لگاتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو تو دکھلا دیا، تمہیں کس نے دکھلایا ہے؟ تو اس لیے بہرحال مسئلہ یہ ہوا کہ قبر بھی یہی ہے، عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے، قبر میں سوال و جواب بھی برحق ہے، اور باقی رہ گیا علیین میں روح بھی برحق ہے۔ اب جمہور کہتے ہیں تو عاد روحہ الی جسدہ، پھر روح کو جسد کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ روح وہاں رہے گا لیکن اشراق اور اشراف جو ہے وہ اس پہ ہو جائے گا کہ مرکز اس کا وہاں رہے، جیسے آپ کی بصارت جو ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا مرکز دماغ میں ہے لیکن دیکھتے آپ آنکھ سے ہیں، تو مرکز اس کے ارواح کا وہی رہے گا لیکن تعلق جو ہے اللہ اس کا مردے سے جوڑ دیتے ہیں۔ باقی انبیاء کی تو شان ہی نرالی ہے، اولیاء کی شان ہی نرالی ہے، صحابہ کی شان ہی نرالی ہے۔ اچھا باقی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عذاب قبر یا ثواب قبر یہ گویا اس میں سے ایک نمونہ ہے، اصل عذاب جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، واللہ عالم۔ دعا کریں اللہ عذاب سے بچائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور قبر جو ہے جتنے فوت ہو گئے ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، اور ہم سب کو اور ہر کلمے پڑھنے والے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے۔
صدقہ اپنی عزت و جلال کا، یہ صدقہ پیغمبر کا، گو بعض علماء دیکھو بات سمجھ، یہی تو آج ساری بحث ہے نا۔ جو لوگ انبیاء کی حیات کے قائل ہیں وہ ان دعاؤں کے بھی قائل ہیں، لیکن اصل فتویٰ اسی پہ ہے کہ اب کوئی واسطہ اور یہ صدقہ نہ کہا کریں، سیدھا اللہ سے دعا مانگا کریں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عوام الناس اتنا علم نہیں رکھتے ہیں، وہ بیچارے پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں، واسطے کو پکڑ لیتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں بچہ دینے والا خدا ہے، لیکن ہم نے تو شہباز قلندر سے لینا ہے نا۔ اللہ چھٹی میں چلا گیا، دینے پہ شہباز قلندر آ گیا۔ انا للہ و انا، اس لیے علماء کہتے ہیں جب بھی دعا مانگو بس اللہ سے مانگو۔ باقی جو لوگ قائل ہیں ان کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں حیات ہے، لیکن ائمہ فرماتے ہیں کہ حیات دنیا الگ ہے، حیات برزخ الگ ہے۔ اب حیات دنیا میں جو احکام تھے وہ برزخ میں نہیں ہوں گے۔ بنگلہ دیش میں حالات بہت خراب ہیں، تمام اسلامی ملکوں کا یہی حال ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ابتلا ہے۔ دعا کریں اللہ تمام عالم اسلام پہ، مسلمان ملکوں پہ، مسلمانوں پہ رحم فرمائیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں، امن و امان قائم فرمائیں، استحکام و استقرار نصیب فرمائیں۔ بالکل دشمنوں نے ایسے جال تن دیے ہیں نا جی کہ اپنے بندے کے کپڑے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی سازش نہ کر دے۔ جی کہ مسجد کا کام یا مدرسے کا کام کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ ہم مثلا صفا مروہ پہ کام کر رہے ہیں، کمپنی ہمیں تنخواہ دیتی ہے لیکن ساتھ نیت بھی کر لو اجر کی، تنخواہ بھی ملے گی، اللہ ثواب بھی دیں گے۔ اور تنخواہ دیتی ہے 8 گھنٹے کی، تم 9 گھنٹے لگا دیا کرو، 1 گھنٹہ تیرا صدقے میں آ جائے، خیرات میں مل جائے۔ اللہ نے موقع دیا ہے کہ حرم کی تعمیر میں اللہ تجھے حصے دار بنا دے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بڑھا دیے، کیا مشکل ہے؟ ہاں بہرحال یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں اور ٹکرے مارتے ہیں، یہ منع ہے، جھوم سیدھا بیٹھ کے پڑھنا چاہیے۔ بہرحال امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، اگر پڑھ لی تو نعوذ باللہ، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے، پڑھ لی تو اچھا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اگر ایک آدمی تشہد میں ملا ہے تو احناف کے نزدیک تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن جمہور ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، من ادرک الرکعۃ فقد ادرک الجماعہ، 1 رکعت ملے تب جماعت کا ثواب ملے گا۔ احناف کہتے ہیں تشہد بھی مل گیا تب بھی انشاءاللہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی کو پیسے دیے میں نے تجارت کے لیے اور میں نے کہا نفع ہو جائے تو مجھے بھی کچھ دے دینا، نقصان ہو تو مجھے اپنے پیسے دینا، بالکل ناجائز ہے۔ یعنی تم نقصان سے تو بچ رہے ہو، نفع ہو تو دینا، نقصان ہو تو تم بھرنا۔ ماشاءاللہ دیکھو کیسا سمجھدار آدمی ہے۔ ایسی جو نیتیں ہوتی ہیں نا اللہ کی رحمت سے سارا مال چلا جاتا ہے۔ اگلے بھی ماشاءاللہ بالکل تیار بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب فکر نہ کرو، 1 لاکھ تو 50,000 کما کے دیں گے۔ ان کو پتا ہوتا ہے میں نے 1 لاکھ ہی نہیں دینا، یہ بھی کھا کے فی امان اللہ دعا مانگ کے گھر چلا جاؤں گا۔ ورنہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بینک 20% نہیں دیتا، 15% نہیں دیتا، یہ تمہیں 50,000 کیسے دے دے گا؟ بس لالچ ہے۔ اگر امام غلطی کرے مقتدی کو ہر حال میں بتانا چاہیے۔ یہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے مت بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت نماز میں 2 پہ سلام پھیر دیا، حدیث مشہور ہے۔
اگر آپ حافظ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھے غلطی کریں مقتدی کے ذمہ ہے بتائیں. دنیا میں کتب ابدال ہوتے ہیں، بہرحال مجھے تو نہیں ملے، اللہ والوں کو ملتے ہوں گے، مجھے نہیں ملے، ہوتے ہیں. یہ تو علماء نے مرتبے رکھے ہیں نا، جیسے تم مرتبہ رکھتے ہو نا جی یہ ہیڈ کانسٹیبل ہے، یہ ایس آئی ہے، یہ ایس آئی ہے، انسپیکٹر ہے، یا ڈی ایس پی ہے، یہ ایس پی ہے، یہ ڈی آئی جی ہے. یہ دنیا کی اسی طرح علماء تصوف کے نزدیک اللہ والوں کے بھی مدارج ہیں کہ یہ ولی ہے، یہ کتب ہے، یہ فلاں ہے. یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں. میں اپنی بہن اور پھپھی کے ساتھ ریاض سے مکہ اپنے بھائی بہن کو ملنے آئی. طائف سے جب ہم سب احرام باندھنے لگے، میرا بھی عمرے کا ارادہ تھا، میں نے بھی احرام باندھنے لگی تو پھپھی نے منع کیا کہ آپ کے ساتھ محرم نہیں ہے، احرام نہ باندھیں. ماشاءاللہ پھپھی اچھی عالم ہے، محرم نہیں ہے تو لائی کیوں ہو اس کو؟ لے آئی ہو، لے آنا جائز ہے، سفر جائز ہے. اب عمرے میں محرم یاد آ گیا ہے تمہیں، اب آپ پر دم بھی واجب ہے یا اسی میقات پہ جا کے محرم کے ساتھ عمرہ کریں. تمہیں تو محرم نہیں تھا تو وہاں سے بھی نہیں آنا چاہیے تھا نا. ریاض سے تو لے آئی، مکے بھی لے آئی، لیکن جب نیکی کا وقت ہے تو اب محرم نہیں. عبد المطلب کی قبر کہاں ہے اللہ کو پتا، مجھے تو اپنے دادے کی قبر نہیں ملی آج تک، تو عبد المطلب کی کہاں سے ڈھونڈ لوں گا؟ نہ تم نے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی کیا خیال ہے؟ ابو جہل کی بھی ڈھونڈو گے پھر؟ عبد المطلب بھی مسلمان تو نہیں ہوا نا، وہ تو حضور کی نبوت سے بھی پہلے فوت ہو گیا. تو تم کیوں قبر ڈھونڈنے جا رہے ہو؟ وجہ کوئی تکلیف کیا ہے؟ اللہ اگر نماز میں آپ نے فاتحہ پڑھی، سورت نہیں پڑھی، سجدہ صاف کریں، نہیں کیا نماز دوبارہ پڑھیں. کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک میں جو چیزیں حلال ہیں حرام ہیں اللہ نے بتا دی ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ سب جائز ہے. تو قرآن میں کہیں بھینس کا بھی ذکر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہاتھی کا نہیں ہے؟ سوچو کہیں ہو، اس کا ذکر نہیں ہے. اچھا مطلق زنا حرام ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اپنی بیٹی سے حرام ہے، یہ لکھا ہوا. کیا بے وقوفی کی بات ہے. قرآن میں اصول ہوتا ہے، تفصیل جو ہے وہ حدیث محمد مصطفیٰ میں ہوتی ہے. عرس منانا، عید میلاد النبی منانا کہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا جو دین میں نئی بات پیدا کرے، تو حضور کے زمانے میں عرس ہوتا تھا، صحابہ اہل بیت خلفائے راشدین، تو آپ نئی بات کر رہے ہیں، بدعت ہے. کیسے نہیں ہے؟ دین میں ذکر موجود ہے نا کہ من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. اور قرآن میں بھی حکم موجود ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. قرآن ٹی وی پہ بتلاتے ہیں ایک پروفیسر صاحب کہ اللہ سے وسیلے سے مانگو. کوئی آیت بھی تو پڑھو نا، کون سی آیت میں ہے؟ اللہ کے نبی نے جب طواف کیا انہوں نے تو یہ دعا پڑھی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. آدم نے یہ دعا پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت یونس نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تہجد میں دعائیں مانگے، پھر صبح اپنے لیے جتنی مانگو اللہ سے مانگو، بالکل مانگو، رات دن مانگو، 24 گھنٹے مانگو. میت کے اوپر جو کلمے والی چادر ڈالتے ہیں بالکل بدعت ہے. ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھنا